استاد نے تمہیں انسان بنایا ہے، استاد نے تمہیں راہ راست پہ لگایا ہے، استاد نے تمہارے باطن کو صاف کیا ہے، استاد نے تمہاری آخرت کی جو ہے اچھائی کا کام کیا ہے، اس لیے استاد کا مقام اتنا زیادہ ہے، استاد کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، استاد کی شان اتنی زیادہ ہے، استاد کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اور اگر کوئی بندہ ہمیں اگر عشق رسول کا پتہ بتائے، کوئی بندہ اگر ہمارے سینوں میں محبت رسول کا چراغ جلائے، کوئی بندہ اگر ہمارے ایمان کی محافظت کرے، کوئی بندہ اگر ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ذرا سوچو تو صحیح اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو جانتے ہو بریلی کے تاجدار نے کیا کیا ہے، بریلی کے امام نے کیا کیا ہے؟ میرے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرضوان نے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے، وہ احسان کیا ہے کہ جن کے احسان کو اگر ایک شعر میں بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا: ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت کے، یعنی ہمارے سینوں نے کیا کیا ہے؟ ڈال دی قلب میں، ہمارے دلوں میں، جنہوں نے عشق رسول کے چراغ کو کیا کیا؟ جلانے کا کام کیا ہے، جنہوں نے ہمارے سینوں میں جو ہے محبت رسول کا چراغ جو ہے روشن کیا ہے، یہ کام میرے امام نے کیا ہے، بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ تو آج ہم اور آپ کیوں نہ ان کا نام لیں، آج ہم اور آپ کیوں نہ ان کا ذکر کریں، آج ہم اور آپ کیوں نہ ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں۔ لوگوں، امام احمد رضا کی شان اگر کوئی بندہ بیان کرنا چاہے نا تو جو ہے اتنے سارے جو ہے موضوع ہیں، ان کی ذات کے اتنے زیادہ پہلو ہیں، اتنے زیادہ جو ہے ان کی فضیلت کے معاملات ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی اگر فضیلت کوئی ہے، سب سے بڑی بات اگر میرے امام کے اندر کوئی ہے تو جانتے ہو کون سی بات ہے؟ وہ ہے عشق رسول۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو جیسا پیار اپنے نبی سے تھا، اس سے اپنے نبی سے، اور حضور کی محبت جو ہے نا ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر چیز کی اصل ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، سمجھے آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، ہاں تو یاد رکھو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ فتح کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد کامل میرا ایمان۔ حضرت عمر ہے، کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی ذات طیبہ ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے چلتے میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر سے سوال کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ایک سوال کر لیا۔ سوال کیا تھا؟ عمر بتاؤ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا کہا؟ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ دیکھیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ سے پیار، مصطفیٰ سے عقیدت، مصطفیٰ سے محبت۔ ذرا سوچے تو صحیح، آقا کریم سے محبت اگر ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے، ارے مصطفیٰ کی محبت ایمان کی اصل ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یعنی مصطفیٰ کی محبت ایمان کی کیا ہے؟ جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اگر مصطفیٰ سے پیار نہیں ہے تو ایمان تو ہوگا، لیکن بنا جان کے ایمان، بنا جان کے جسم کوئی کام کا ہے؟ ہاں، جب جانے نہیں تو کیا کام کا میرے بھائی؟ حضرت عمر سے فرماتے ہیں، عمر بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کے سوائے اپنے جان کے سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوچے ذرا، کیا فرمایا؟ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمارے جیسے کوئی بندہ نہیں تھا، حضرت عمر کی ذات طیبہ تھی۔ حضرت عمر نے فوراً برجستہ چند لمحے، چند سیکنڈ کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں، عمر اب تم مومن کامل بن گئے، یعنی تمہارا ایمان اب کامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک کے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب رشتے دار ارے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے تب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمانی اعتبار سے بندہ اب محبت والوں کی بات تو بڑی نرالی. یہاں سے ہم اعلیٰ حضرت کی محبت کی کچھ جھلکیاں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا جھلک کہ اعلیٰ حضرت کو کیسا پیار تھا اپنے نبی سے, اس سے مصطفیٰ جان رحمت سے. ان کی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. مصطفیٰ سے پیار کا سلیقہ امام احمد رضا کے ساتھ سے دیکھیں امام احمد رضا نے کیسے مصطفیٰ سے محبت کا طریقہ بتایا ہے, آقا سے کیسے پیار کا سلیقہ دیا ہے. اللہ اکبر. ارے مصطفیٰ سے محبت کی بات کرتے ہو یار, جب میرا امام مدینہ پہنچتا ہے. ہاں مدینہ, آپ بھی مدینہ جائیں گے, جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے شہر مدینہ کیسا ہے. اللہ اکبر. پوچھو ہی مت مدینے میں کیا جلوے ہوتے ہیں. ہاں مدینے میں کیا تجلی ہوتی ہے, مدینے میں کیا نورانیت ہوتی ہے. مدینہ شہر اللہ اکبر دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, جہاں پر رات دن مولا. امام احمد رضا جب مدینہ پہنچے نا, مدینہ تو جو عشق والے ہوتے ہیں, محبت والے ہوتے ہیں, محبوب سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, محبت کا تقاضا ہے نا. نہیں میں امی سے تو محبت کرتا ہوں, ہاں لیکن امی کی بہن سے میں دشمنی رکھتا ہوں. مطلب اپنی خالہ سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی. ماں تم کو شاباشی دے دی ہے نا, بہت واہ, ہاں شاباش بیٹا, بہت بھاری کام کیا تم نے. ہاں میری بہن کو تم نے گالی دی ہے, میری بہن کے ساتھ تم نے درویوہار کیا ہے, میری بہن کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے. ماں تم کو سینے سے لگائے گی نہیں, تھپڑ مارے گی. میرے بھائی جلدی گلے آ گئے. بڑا آیا مجھ سے محبت کا دم کرتا ہے, میری بہن کو گالیاں دیتا. ماں سے پیار ہے لیکن ہے ماں تیرے باپ سے میں نفرت کرتا ہوں, یعنی اپنے نانا سے. ماں دعائیں دے گی ہاتھ اٹھا کے, نہیں ماں کوسے گی الٹا تم کو. نانا ہے تیرا, میرا باپ ہے, میں تیری ماں ہوں, کچھ تو شرم کر. مجھ سے محبت کا دعویٰ اور میرے باپ سے نفرت, مجھ سے محبت کا دعویٰ میری بہن سے نفرت, مجھ سے محبت کا دعویٰ میرے گھر والوں سے نفرت. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اے میری ماں, تو میری ماں ہے, اے میری ماں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اے میری امی تجھ سے جو جو چیزوں کو نسبت ہے میں ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہوں. یعنی تم کو جن جن چیزوں سے لگاؤ ہے, جن جن چیزوں سے تمہارا تعلق ہے, تمہاری بہن سے بھی محبت ہے, تمہاری ماں سے بھی محبت ہے, تمہارے والد سے بھی محبت ہے, ارے تمہارے جو ہے رشتے داروں سے بھی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میری کیا ہو؟ ماں ہو. تم میری کیا ہو؟ ماں ہو. یہ محبت کا کیا ہے؟ تقاضا ہے. بیوی سے محبت ہے کہ نہیں؟ یہاں تو پہلے بیوی سے محبت ہے. کس سے؟ ماں سے بات نہیں ہو رہی ہے آج کل, کلیو چل رہا ہے ایسا بولتے ہیں, کوئی کلیو کلیو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے آج کے زمانے میں. کیا ہو رہا ہے؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے. سیکنڈ نمبر پہ کون چلا گیا؟ امی چلے گئی. فرسٹ نمبر کس کا آ گیا؟ بیوی کا آ گیا. جبکہ ماں نہ ہوتی تو میرے بھائی بیوی تو بعد میں آئی ہے, تم بھی نہ ہوتے, تم خود نہ ہوتے. اگر تم ہی نہیں ہوتے تو بیوی کہاں سے آتی؟ سوچو تو صحیح. اپنا اگر بیٹا ہے, اپنا بیٹا تو باپ کیا چاہتا ہے جانتے ہو؟ ماں کیا چاہتی ہے یا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کیا کرنا میں نے آج سب مطلب بیٹوں کا ہی معاملہ ہے اور ماں باپ کا ہی معاملہ, دونوں کے معاملہ. تعلیم دونوں سے بچتی ہے نا. بچے بھی ویسے نہیں رہے, ماں باپ بھی ویسے نہیں رہے. یعنی ماں باپ کو جیسا رہنا, ماں باپ کے اندر بھی کمیاں آ گئی ہیں اور بچوں کے اندر بھی کمی ہے. ماں باپ کی کمی ایک جھلک دکھاؤ, ایک جھلک. کیا ہے وہ؟ جیسے کہ تم کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے کے آئے, کہاں لے کے آئے؟ اپنے گھر. کسی کی بچی کو تم نے اپنی بہو بنایا, اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کیا, بیٹے کی تم نے دلہن بنا دیا اس کو. کس کو؟ کسی اور کی بیٹی کو. اب وہ جب رشتہ ہو گیا اس کا, تمہارے گھر آئی, تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں جانتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ہمارا بیٹا کل ہمارے ساتھ رہتا تھا ویسی آج بھی ہمارے ساتھ رہے. اچھا میرے بھائی پرسپر ویوہار ہے,
दुनिया है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से लो। हाँ, यहाँ सब नगद है, उधार नहीं चलता। कभी कभी उधारी हो जाती है, लेकिन अगर बंदा पूरा काम उधारी में करने लगे तो दुकान चौपट हो जाएगी। पूरे सामने किराना दुकान वाले देंगे सबको सामान। हाँ, कभी दे दिया 2-4 दिन में था तो बात समझ में आती है। अब तुम सुनाए ना भैया दूध दे 10 रुपए का, दोपहर ना भाई चक्कर दे दो 50 रुपए की, शाम में आए ना भाई तेल दे दे 1 लीटर, सब लिखते जाओ। अरे उसका दुकान तुम चौपट कर दोगे, हाँ बिठा दोगे, कारोबार खत्म कर दोगे, धंधा ठप कर दोगे। ऐसा नहीं चलता, नगद काम होता है। कभी अगर उधारी हो गई, गलती से जेब में पैसे लाए नहीं तो बात समझ में आती है कि तुमको वैसी जो सामान दे दिया जाएगा, बाद में तुम्हें पैसे दे देना। बाप क्या चाहता है, माँ क्या चाहती है कि मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने रहे। अच्छा, हाँ, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने रहे। बहू ने अगर कह दिया ना, चलो जी वो भाड़े से रहते हैं यहाँ चंदन, तुम्हारी अम्मा सुबह शाम किर लगा के रखती है। हाँ, ये नंद है, ये भी जो है बस सुबह शाम 8 बजे तक सोती रहती है, 9 बजे सोती है। मैं नाश्ता बना के दूं, मैं खाना बना के दूं, मैं ये करके दूं, मैं वो करके दूं। समझ रहे हैं? ये आम जनरली घर की घरों की बात मैं कर रहा हूँ। माँ बाप क्या चाहते हैं, अगर बेटे ने कह दिया कि अम्मी मैं जा रहा हूँ दूसरे महल्ले में रहूंगा, अब्बू मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तुम अपना देखो मुझे अपना देखना है। बाप फौरन हजरत के पास आएगा, हजरत कोई ताबीज दे दो। क्यों? कहा बेटा नाफरमान हो गया, बीवी का गुलाम बन गया, न माँ की सुनता न मेरी सुनता, सुबह शाम हलाकान हो गए हम लोग। अच्छा, हाँ, और यही माँ बाप इनकी भी एक बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। पहले शादी हो गई थी उसकी। कब हुई थी? पहले शादी हो गई। अब शादी हो गई, चले गई, कहाँ गई? ससुराल गई अपने। समझ रहे हैं? और जब वो ससुराल गई ना 2 महीने के बाद बेटी ने फोन किया अम्मी को, अम्मी कैसी हो? कहा ठीक हूँ। कहा करके, अरे 4-6 लोग हैं मेरे पर टिकट लगा के रखते हैं। अम्मी क्या बोल रही है? एक काम करना, धीरे से अपने आदमी को मदद तो बोल। क्या बोलना कि थोड़ा जम नहीं रहा यहाँ पर, कहीं दूसरी जगह ले। अम्मा ने चढ़ा दी, कान भर दी, बाप ने बोला, भाई ने बोला, सबने बोल दिया। बोलना अलग रहना है तेरे को। अब वो सुबह शाम जो है अपने शौहर के कान भर रही है। वो बेचारा भी क्या करे? हाँ, 2 दिन 4 दिन सुना, 8 दिन सुना, 10 दिन सुना, 15 दिन सुना। अरे जब भी काम करके थक हार के घर आया तो ये बस वही बातें चालू। हाँ, बंदा इंसान घर में जाता है सुकून हासिल करने के लिए, लेकिन जैसी वो घर के अंदर दाखिल हुआ फौरन जो है बातें कानों के अंदर वही अलग रहना है, यहाँ से जाना है, दूसरा घर लेना है, किराए से रहना है, दूसरे महल्ले में रहना है, दूसरे गांव में जाके रहना है। 4-6 महीने के बाद क्या हुआ? आखिर मजबूरन उसके शौहर ने घर को छोड़ा और जाकर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया। अब फोन आया अम्मी का, ऐसी बेटी? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, 1 नंबर। अब तो हंस के बातें हो रही। क्यों? अपने बेटे को, उसके बेटे को तुमने माँ से जुदा कर दिया, तुमने किसी के बेटे को किसी उसके बाप से दूर कर दिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल रही है, तुम्हारे सीने को ठंडक पहुंच रही है, तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। अरे जैसे तुमने किसी के बेटे को दूर किया है, ये दुनिया है, तुम्हारे बेटे को भी किसी की बेटी तुमसे दूर करेगी। हाँ, ये तकलीफ होती है। हमारे बेटे को फलाने ने दूर कर दिया, हमारा बेटा हमको छोड़ के चला गया। तुमने दूसरे के बेटे को माँ बाप से दूर किया, तब अच्छा लगा तुमको? हाँ, आज जब तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा हो रहा है तब खून की आंसू हो रहे हो। समझ रहे हो? दूसरा गिरता है हमें चोट नहीं लगती, दूसरा परेशान होता है हमें समझ में नहीं आता, किसी की भूख हमें नजर नहीं आती, किसी की प्यास हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब खुद को ठोकर लगती है तब समझ में आता है, जब खुद को तकलीफ होती है तब समझ में आता है, जब खुद को भूख लगती है तब एहसास होता है, जब खुद को प्यास लगती है तब एहसास होता है कि प्यास किस चीज का नाम है, भूख इस चीज का नाम है। होता है कि नहीं? एहसास होता है। हाँ, तो लोगों क्या करना है हमें? मोहब्बत का तकाजा क्या है? हाँ, जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी। और मैं तो लिख के देता हूँ मस्जिद में बैठकर, आज लिखवा दो, मैं तो नाम पर लेना ले रखा तुमने परसों, जो बोलना है वो बोलना। क्या लिख के दे रहा हूँ? आप ये अमल करो, दूसरी की बेटी तुम्हारे आई, समझ रहे आप उसके साथ अच्छा शुरू करो। क्या करना है तुमने? अच्छा शुरू करना है। अब कई लोगों की शिकायत होती है कि वो अच्छी है ही नहीं, वो तो ठीक है ही नहीं, उसकी जबान ये बराबर नहीं है ना, उसके जबान से जो बातें निकलती है नहीं, कड़ू बातें करती है वो, तो मेरे भाई कितना दिन करेगी? वो कड़ू बात कर रही है तो मीठी बात करो।
آج کڑو بات کرے گی، کل کڑو بات کرے گی، پرسوں کڑو بات کرے گی، ارے ایک مہینہ جو ہے کڑو بات کرے گی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ذرا کر کے تو دیکھو، لیکن ہم کرنا ہی نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں کرتے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ تمہاری بیٹی کہیں جب کسی کے گھر میں جائے گی نا، مجال ہے کہ کوئی اسے تکلیف تک پہنچا سکے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہاں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب تم بوڑھے ہوگے، خدا کی قسم تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرتے نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم کیسا بھی کریں، باپ کو گالی دے دیں، لیکن میرا بیٹا میرا پیر دبائے۔ کہاں سے پیر دبائے گا؟ گلا دبائے گا۔ وہ کیا دبائے گا؟ گلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دیا تھا، تم نے اپنی ماں کو گالی دیا تھا۔ تب تم تیرا بیٹا جوان ہوگا نا تو وہ گالی نہیں دے گا، وہ سیدھے ڈنڈی دبائے گا، گلا دبائے گا۔ کیوں؟ تم نے جیسا کیا، جیسا بویا ویسا کاٹے گا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، ہے نا۔ اب سویابین لگا کے کوئی بندہ تور لے گا کیا وہاں سے؟ ارے تم نے سویابین لے رہا ہے تو سویابین ہی نکلے گا میرے بھائی، تور کی دال تھوڑی نکل جائے گی وہاں سے۔ اگر تم نے اچھے کرم کیے ہو تو جب تمہارا وقت آئے گا تمہارے ساتھ بھی اچھائی کی جائے گی، تمہارے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب سے جن کو محبت ہے، سمجھ رہے ہیں، ان سب سے تمہیں محبت کرنا پڑے گا۔ باپ سے محبت ہے، باپ کے دوست سے محبت کرو، باپ کے بھائیوں سے محبت کرو یعنی چچا سے، باپ کے رشتے داروں سے محبت کرو، سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ ہے، تم کو اپنے باپ سے محبت ہے۔ ماں سے اگر پیار ہے تو ماں کو جن جن چیزوں سے لگاؤ ہے ان سے محبت کرنا پڑے گا۔ بیوی سے محبت ہے تو بیوی سے جن جن کا رشتہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ہماری بیوی بنی، کسی سے ہمارا رشتہ ہوا ہے نا، اس کی کوئی سہیلی ہے ہمارے گھر آتی ہے نا، بچپن کی کوئی ساتھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک کئی مرتبہ میں نے کہا، لیکن آج موقع ہے ایک جھلک دکھا دوں مصطفیٰ جان رحمت کی حیات طیبہ سے۔ حضرت خدیجہ کا نام آپ نے سنا؟ خدیجہ کون ہے؟ حضور کی بیوی ہے، اس کی سرکار کی زوجہ ہے، پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات طیبہ۔ بعد میں حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، کافی عرصے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے تھے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آقا آرام کر رہے ہیں، آرام کا وقت تھا، ایک بوڑھی خاتون آئی، دروازے نے دستک دیا، جیسی دروازے نے دستک دیا میرے آقا نے آواز سنی، آقا چارپائی سے اٹھ گئے، بستر سے اٹھے اور دروازے کے قریب گئے، مائی کو جو ہے اپنے ساتھ اندر لے کے آئے اور اپنے گھر میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد جو ہے مہمان نوازی کی، خاطرداری کی، بہت دیر تک میرے قریب آقا اس مائی کے پاس بیٹھے رہے، بہت ساری باتیں کی، اور جب باتیں کی نا اور جب وہ مائی جانے لگی تو جاتے وقت بہت سارا تحفہ سامان جو ہے اس مائی کو دیا۔ ہوتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ دعوت میں ہی بلاتا ہے اس کو، اور پلاؤ کھلانے کے بعد ایک کام کرنا یہ رکھ دے تھوڑا سا، ایک بار کھلایا بھی ہم نے لیکن الگ سے ٹفن کاٹ کے نہیں دے رہے ہیں، کیا ہے یہ محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کا نام تو پیار ہے میرے بھائی، یہی تو محبت ہے کہ جو ہے داماد کو کھلایا بھی، بیٹی کو کھلایا بھی، اور جب جانے لگے تو ٹفن کاٹ کے نہیں کھا دیا، یہ کام ہے صبح ناشتے کا لینا، سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھلایا، مہمان نوازی بھی کی۔ جب مائی جانے لگی بہت سارا تحفہ میرے آقا نے دیا۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی کہ میں پہچانتی نہیں کہ اس بوڑھی خاتون کو یہ کون ہے۔ میرے دل میں وسوسے خیال آ رہے تھے کہ آخر کون ہے جس کی اتنی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھی کہ یہ جائے تو میں پوچھوں آقا سے کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی۔ وہ مائی چلی گئی، جانے کے بعد آقا بستر پہ لیٹ گئے، بستر پہ دوبارہ لیٹ گئے، اور جیسی آقا بستر پہ لیٹے نا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جائے، آنسو جائے۔ محبت کا تقاضا بتا، پتھر دل ہو گئے تھے، سنگ دل بن چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کسی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ ہمارے گھر میں تو امور مسلم بنتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے میری دال اور سوکھی روٹی کھاتے نظر آتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایک جھلک دیکھ لیں، پوچھ لیں، آواز دے دیں، ایک کٹوری شوربہ پہنچا دیں، ایک کٹوری سالن کی پیالی جو ہے ہم پڑوسی کو دے دیں۔
آج ہمارا یہ رویہ ہے کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت عائشہ قریب گئی, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آقا آنسو برستے ہوئے فرماتے ہاں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون, کون تھی یہ؟ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جانتے ہو کون تھی؟ کہا کون؟ کہا یہ میری بیوی خدیجہ کی ایک سہیلی. کون تھی؟ خدیجہ کی ایک سہیلی تھی, سہیلی. اور جب خدیجہ تھی نا باحیات تو یہ میرے گھر میں آتی تھی. خدیجہ اس سے بڑی محبت کیا کرتی تھی, خدیجہ اس سے گھروں باتیں کیا کرتی تھی, خدیجہ اس سے 5 گھنٹوں بیٹھا کرتی تھی. آج جب یہ خاتون آئی تو اسے دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. کس کی یاد آ گئی؟ خدیجہ کی یاد آ گئی. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ ہے میرے بھائی محبت کا تقاضا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے, اس سے جس چیز کا لگاؤ ہوتا ہے نسبت ہوتی ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں میں نبی کا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن نبی کی اجازت کے لیے آئیں گے تو ہم کو بھٹکائے جائیں گے, آؤ جلوس میں نہیں جائیں گے, میلاد نہیں کریں گے, نبی کے نام پر نعرہ نہیں لگائیں گے, نبی کے نام پہ بچوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے, نبی کے نام پہ غریبوں کا جو پیٹ نہیں بھریں گے, نبی کے نام پہ کوئی فنکشن, کوئی تہوار, کوئی سیلیبریٹ اہتمام نہیں کریں گے. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تو تمہارا سمجھو ڈبل اسٹینڈرڈ کام ہو گیا نا. ایک طرف تو محبت کا بھی دم بھرتے ہو اور دوسری طرف ارے نبی سے جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو تم دور رکھتے ہو. ایسی محبت ہے یار, ایسی محبت ہے. محبت اس کو کہتے ہیں. نبی سے محبت بھی کریں گے اور نبی کے آمد کا جو دن ہے اس دن کو بھی ہم اچھے سے اچھا اہتمام کریں گے. میلاد منائیں گے, خوشیاں منائیں گے, جشن منائیں گے اور ڈنڈے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجم کے لیے گراتے جائیں گے, مثل فارس نجم کے لیے گراتے جائیں گے. محبت کا تقاضا ہے. کس کا؟ محبت کا تقاضا ہے. تمہیں کیا کہنا تھا؟ مدینہ گئے, کون؟ امام احمد رضا. محبت کا تقاضا دیکھیں, پیار دیکھیں اعلی حضرت کا, مصطفیٰ سے محبت دیکھیں, عقیدت دیکھیں کیسی محبت. بس چل منٹ اور. مدینے کے جو ذرات ہیں, مدینے کے جو کنکر ہیں, مدینے کے جو پتھر ہیں, مدینے کے جو کانٹے ہیں, سمجھ رہے ہیں, خاردار چیزیں ہیں وہاں کی. کہاں کی؟ مدینے کی. حضرت عثمان سے ایک بندہ بغض رکھتا تھا, انتقال ہو گیا. آقا کے پاس جنازہ لایا گیا. کیا لایا گیا؟ جنازہ. حضور نے کہا میں جنازہ نہ پڑھتا نہ پڑھاتا, لے کے جاؤ سے پڑھ لو جنازہ. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ایمان والا ہے, آپ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا نہ پڑھوں گا. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہو لوگوں؟ یہ میرے عثمان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا تھا. اللہ اکبر. سوچیں ذرا یہ محبت کا پتا دیا مصطفیٰ جان رحمت نے محبت کرنے کا طریقہ, یعنی محبوب کی نسبت کردہ محبوب سے جن چیزوں کی نسبت ہے ان سے محبت بھی کرنا ہے اور محبوب سے جو دشمنی رکھے اس سے دشمنی بھی رکھنا ہے. ہاں یہاں تو ایسا ہے کہ نہیں یار دوستی کر لو, دشمنی اپنی جگہ. ہاں کیا فرق پڑتا ہے, کر لو نا. میرے بھائی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عثمان سے بغض رکھتا تھا, مصطفیٰ نے منع کر دیا, جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. جنازہ نہیں پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تو نسبت. ہاں امام احمد رضا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے, ایک شعر ہے حضرت, وہ شعر خدا کی قسم دیکھیں سنیں کیا کہتے ہیں. خاک صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھ. کیا کہا؟ خاک صحرائے نبی پاؤں سے, خارے صحرائے نبی پاؤں سے. خار کہتے ہیں کانٹے کو. کیا بولتے ہیں؟ خار کس کو بولتے ہیں؟ کانٹے کو. خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, یعنی اے نبی کے گاؤں, یعنی مصطفیٰ کے شہر مدینہ, مدینے کے صحرا کے کانٹے, یعنی تیرا کام پاؤں میں چبھنا نہیں. کانٹے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پاؤں میں چبھنا ہوتا ہے نا, لیکن مدینے کا کانٹا ہے. وہ کہاں کا کانٹا ہے؟ مدینے کا کانٹا ہے. ہاں مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا ہے. یار مصطفیٰ سے محبت کا طریقہ دیکھیں, عاشق رسول کی ادا دیکھیں. کیا کہتے ہیں؟ خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. پھر کاہے سے کام ہوگا؟ ارے کانٹا اگر قدموں میں نہیں چبھے گا تو کہاں چبھے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے خارے صحرائے نبی پاؤں سے
کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یعنی تیرا کام قدموں میں چومنا نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں چومنا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ تو مصطفیٰ کے شہر کا کاٹا ہے. کہاں کا؟ مصطفیٰ کے شہر کا. خالد صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام. دوسری جگہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا کہ پارے دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا، پارے دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا، ان سگانے کو سے جان اتنی پیاری واہ واہ. مطلب اس کا کیا ہے جانتے ہو؟ جو مدینے میں جو سب بولتے ہیں کتے کو کیا کہا حضرت نے؟ پارے دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا. یعنی اس شہر کے اگر کوئی کتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کا ٹکڑا تم نے پیش کرنا. اپنی آنکھ سے کہتے ہیں پارے دل، یعنی دل کا ٹکڑا بھی نہ نکلا دل سے تحفے دے رہا تھا، ان سگانے تو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یعنی ان کتوں سے تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہو گئی واہ واہ. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے شہر سے پیار ہے، مصطفیٰ کے شہر سے محبت ہے. اور یہ بتا دے رہا ہے کہ جب شہر سے اتنی محبت ہے تو شہر والے سے کتنی محبت ہوگی. ہاں جب مصطفیٰ کے مدینے سے اتنا پیار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کتنا پیار ہوگا، آنکھیں کریم سے کتنی محبت ہوگی، کتنی عقیدت ہوگی، کیسا عشق ہوگا. اس کو کریم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کو اگر تم شاعری پڑھ لو نا اعلیٰ حضرت کی جو نادیہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. بڑے بڑے لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم کا گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری نان بارے کا نواب نے نان بارے کا نواب کہاں کا؟ نان بارے کا نواب. آج ہوتا ہے نا اگر کوئی بندہ کسی کی چاپلوسی کر دے، کوئی بڑا رئیس ہے، کوئی بڑا امیر ہے، کوئی بڑا دولت والا ہے، کوئی بڑا دھنا سیٹ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کے نام کے ترانے گنگناتے ہیں کہ نہیں گنگناتے ہیں؟ لیکن اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار دیکھیں. وہاں سے کوئی بندہ آیا نان بارے کے نواب کا چاہنے والا، کہا حضرت ان کی شان میں دو چار شعر کہہ دیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا جانتے ہو؟ کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کیا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کیا کہتے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا. یعنی دولت والوں کی میں تعریف کروں. کیا کروں؟ دولت والوں کی میں تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. یعنی ایسی بلا میں میری بلا پڑے، یعنی میں کر ہی نہیں سکتا کسی دولت مند کی تعریف مدح ستائش مجھ سے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. ارے میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو تم ہلانا چالو کر دیے. جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے روٹی کا ٹکڑا کیا ملا؟ بندہ یہاں سب چیز تیار دے رہا ہے، صحیح کوئی غلط کوئی صحیح، اچھا کوئی برا کوئی اچھا، کچھ بھی بنا دے رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے 50 کارنامے ہیں، 50 کارنامے تجدیدی، لیکن ان سب کارناموں میں سب سے بڑی خوبی اگر اعلیٰ حضرت کی ذات کے اندر کوئی تھی تو وہ کیا تھی؟ مصطفیٰ سے اعلیٰ حضرت ٹوٹ کر محبت کرتے، ٹوٹ کر. مطلب ہاں عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے مولانا اشرف علی کے بارے میں پڑھے آپ. ہاں سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا دیوبندیوں کو پوری اعلیٰ حضرت کے عشق کا اعتراف بندے نے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں عاشق ہو تو ان کے جیسا، عشق رسول ہو تو احمد رضا خان جیسا ہو. ذرا سوچے تو صحیح. ابھی ذرا اپنے گھر کی باتیں پڑھ دو بولنے سے پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی امام احمد رضا کے خلاف اگر بات کرے گا تو اپنے بزرگوں کے خلاف بات کر رہا ہے. سمجھو کس کے خلاف؟ اپنے بزرگوں کے خلاف. کیوں؟ تمہارے بزرگوں نے تو امام کی تعریف کی،
ہاں تمہارے بزرگوں نے تو امام احمد رضا خان کے بارے میں جو ہے اچھے جملے نکالے اور آج تم نے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہو. ارے عداوت کی اینک آنکھوں سے اتارو, پھر پڑھو امام احمد رضا کو. خدا کی قسم اپنے تو اپنے, ارے غیروں نے بھی مانا عرب نے تجھ کو لگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت, حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے. بس صرف کیا کرنا کیا ہے, آنکھوں سے عداوت کی اینک نکالنا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اعلیٰ حضرت کی ذات